جب سے میری کزن مہوش کراچی آئی تھی، میری زندگی دوبر کر کے رکھ دی تھی۔ کہتی تھی مجھے کراچی گھمانے لے جاؤ۔ میں ویسے ہی کم ہی باہر نکلنے کی عادی تھی، کم گو تھی، لیکن وہ تو شاید مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈالنے کے لیے آئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری کزن میرے ساتھ ایسا بھی کوئی کھیل کھیل سکتی ہے کہ جس سے میری زندگی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب مہوش پورے 3 سال بعد کراچی آئی تھی۔ میں اس وقت صحن میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب وہ میرے پاس آئی اور بولی، چلو نا یار کنزا، جب سے میں یہاں آئی ہوں تو مجھے کہیں نہیں لے کے گئی۔ میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں لاہور سے کراچی آتی ہی نہیں۔ لاہور سے میری خالہ زاد مہوش یہاں آئی ہوئی تھی۔ جب سے آئی تھی میرے کان کھا گئی تھی۔ شاید اسے گھومنے پھرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ ہمارے محلے میں زیادہ تر گھر ہی بنے ہوئے تھے، گلیاں بھی صاف ستھری تھیں، ماحول بھی کافی بہتر تھا اور کچھ ہی فاصلے پر ایک بہت خوبصورت پارک بنا ہوا تھا۔ میں جب مہوش کی اس طرح کی باتوں سے تنگ آتی تو اسے پارک لے جاتی، لیکن 3-4 بار پارک جا کر وہ اب تنگ آ چکی تھی۔ آج پھر میرے کان کھا رہی تھی۔ اسے ہر وقت گھومنے پھرنے کا، شرارتیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ پارک میں بھی جاتی تو وہاں پر آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ کر اپنی کمنٹری شروع کر دیتی تھی اور میں اس کی باتوں سے ہنس ہنس کر دوری ہونے لگتی تھی۔ دوپہر ختم ہوئی تھی، 4 بجے کا وقت تھا۔ جون کے مہینے کا اختتام تھا اور جولائی کے مہینے کی ابتدا تھی۔ مونسون کا موسم بھی تقریباً شروع ہو چکا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور محترمہ مہوش کو بازار جانا تھا۔ میں اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ آخری سیمسٹر تھا اور اس کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہنا تھا۔ اس نے میری اسائنمنٹ کے پیپر پکڑے اور دوسری طرف پٹخے تھے۔ میں نے کہا، مہوش کی بچی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کہنے لگی، بہت بور کر لیا تم نے مجھے، بس اٹھو، ہم طارق روڈ جائیں گے۔ میں نے کہا، موسم دیکھ رہی ہو تم، طارق روڈ جائیں گے اور واپسی میں پھنس جائیں گے اگر بارش ہو گئی تو۔ جانتی ہوں نا، رکشے والے بھی منہ کھول کر کرایہ مانگیں گے۔ اب میں تم پر بہت پیسہ بہا چکی ہوں، اماں بھی گھر پر نہیں ہیں، پھپھو سے ملنے گئی ہیں اور میں تمہیں اکیلی کہیں بھی لے کے نہیں جا رہی۔ لاؤ میری اسائنمنٹ دو۔ تو کہنے لگی، پھاڑ دوں گی، مجھے نہیں پتہ، چلو نا میرے ساتھ، خالہ کے آنے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری اماں کی اپنی نند سے بنتی کیسے ہے، 6 گھنٹے کیسے وہ تمہاری پھپھو سے باتیں کر لیتی ہیں۔ میں نے کہا، تم بہت بولتی ہو، چلو اٹھو، دیکھو 2 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جائیں گے۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہم دونوں نے چادریں اوڑھی، گھر کو تالا مارا اور بازار کے لیے نکل گئیں۔ بیرونی دروازے کے تالے کی 2 چابیاں تھیں۔ ایک ماں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم شام کو پارک چلی جاتی ہیں اور کبھی 2 تو کبھی 2.5 گھنٹے بعد ہی ہماری واپسی ہوتی ہے، اس لیے اماں کہہ کر گئی تھی کہ چابی میں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں جتنی کم گو تھی جبکہ مہوش اتنی ہی باتونی تھی۔ ہم لوگ مین روڈ پر پہنچے تو محترمہ کی ایک نئی فرمائش شروع ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، کنزا، قسم سے میں نے آج تک کبھی بس میں سفر نہیں کیا، چلو نا بس میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لوگوں سے بھری ہوئی بس میں تو نہیں جا رہی، میرا تو ویسے ہی دم گھٹ جائے گا، رکشے میں ہی جائیں گے۔ کہنے لگی، نہیں نا، بس میں جانا ہے۔ مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی اور بس میں سوار ہوتے ہوئے ہم طارق روڈ پہنچے تھے۔ میں بس ایک ہی دکان سے کپڑے خریدتی تھی اور واپسی آ جاتی تھی۔ ایک ایک دکان کو کنگھالنا مجھے سخت کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ مہوش کے ناک پر کوئی چیز ہی نہیں چڑھتی تھی۔ 2 گھنٹے کا بول کر کے آئی، لیکن 3.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جس دکان پر جاتی قیمتیں کم کروانی شروع کر دیتی، دکاندار سے نہ ختم ہونے والی بحث شروع کر دیتی۔ جب دکاندار اس کی مطلوبہ رقم لینے کے لیے تیار ہو جاتا تو کہتی، نہیں بھائی، مجھے نہیں لینی یہاں سے چیز، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے کپڑوں کی کوالٹی ہی خراب ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی جیب میں آنا پانی کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ مٹر گشتی کے لیے آئی ہے۔ لیکن میں دکانداروں کے سامنے خفت محسوس کر رہی تھی۔ کتنی بری بات ہوتی ہے نا کہ ہم ڈھیر سارے کپڑے نکلوائیں، اس میں سے ایک پسند کریں اور پھر اس کی قیمت پر بحث بھی کریں اور پھر خریدیں بھی نہ، اٹھ کر چلے جائیں۔ وہ دکاندار قہر بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اب مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا اور اس پر ستم یہ
کہ اچانک سے تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ مجھے تو ویسے ہی بارش سے بڑا خوف آتا تھا۔ بارش ہوتی تھی میں تو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، بلکہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ اور اس وقت میں طارق روڈ کے مین روڈ پر کھڑی بارش کے ساتھ ساتھ بھیگ رہی تھی اور آنسو بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مہوش کہنے لگی، کیا پاگل ہو؟ اتنا حسین موسم ہے اور تم انجوائے کرنے کی بجائے رو رہی ہو۔ میں نے کہا، مہوش کی بچی، مجھے تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم بہت بدتمیز ہو۔ اب پتہ ہے کوئی رکشہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پانی سڑکوں پر بھرنے لگ گیا ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ہم لوگ پانی میں بھیگ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک رکشے کو روکا اور ان سے پیسے طے کرتے ہی اس میں بیٹھ گئی۔ مصیبت یہ ہوئی کہ رکشہ آدھے راستے میں ہی خراب ہو گیا۔ سڑکوں پر پانی بے تحاشا بھر چکا تھا اور رکشہ بیچ میں ہی رک گیا۔ وہ سڑک پوری پانی سے بھری ہوئی تھی اور سڑک بھی سنسان تھی۔ مجبوراً ہمیں رکشے سے اترنا پڑا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور میں بے حد پریشان تھی۔ حالانکہ کراچی کے راستوں سے میں واقف تھی، لیکن شارٹ کٹ کے چکر میں وہ رکشہ نہ جانے ہمیں کس سڑک پر اتار کر اپنا رکشہ دھکا مارتے ہوئے کہیں اور لے گیا۔ جس سنسان سڑک پر ہم کھڑے تھے وہاں کوئی بھی رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی گاڑی۔ میں بار بار سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار تو مجھے مہوش بھی کچھ پریشان لگی۔ پھر کہنے لگی کہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ارے آ جائے گا کوئی رکشہ، ٹیکسی۔ لیکن 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اب تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ موبائل فون بھی ہم ساتھ نہیں لائے تھے۔ میری والدہ پریشان ہو رہی ہوں گی اور بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں نے کہا، میں دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگی، تم تو ہر بات کی بہت ٹینشن لیتی ہو۔ اس وقت سامنے سے گاڑی آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مہوش نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے مہوش کا دوسرا بازو پکڑ کر اس کو کھینچا تھا۔ میں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کہنے لگی، تو کیا ہوا، لفٹ لے لیتے ہیں، ویسے بھی مجھے نہیں لگتا یہاں ہمیں کوئی ٹیکسی اور رکشہ ملنے والا ہے۔ میں نے کہا، پاگل کسی بھی اجنبی کے ساتھ کیسے بیٹھ کر جا سکتے ہیں؟ کہنے لگی، میں ہوں نا۔ ارے ایسے کیسے کسی کی ہمت ہے کہ ہمیں کچھ کہہ جائے؟ دیکھنا سیدھا گھر تک چھوڑے گا۔ وہ گاڑی ہمارے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جو شاید بارش کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا شیشہ نیچے کیا اور آنکھوں کے ابرو اچکا کر پوچھنے لگا کہ گاڑی کیوں رکوائی ہے۔ مہوشی آگے بڑھی تھی۔ کہنے لگی، دیکھیں جی، بارش کتنی طوفانی ہو رہی ہے اور اس بارش میں ہم دونوں اکیلی لڑکیاں بری طرح سے پھنس گئی ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ پوری ایمانداری سے ہمیں ہمارے گھر تک پہنچا دیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ وہ شخص پہلے تو سر سے پیر تک مہوش کو دیکھنے لگا، پھر اپنی ہنسی دبانے لگا۔ کہنے لگا، جی بیٹھیں، میں آپ کو پوری ایمانداری سے آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ اس نے یہ لفظ زور دے کر کہا تھا۔ ہم دونوں ہی گاڑی کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ایک تو بارش مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ٹینشن میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، دل ہی دل میں بارش کے رک جانے کی دعا کرنے لگی۔ وہ نوجوان سامنے شیشے سے ہمیں ہی دیکھ رہا تھا اور اس کا یوں دیکھنا مجھے اور بھی نروس کر رہا تھا۔ میں تو بہرحال چپ چاپ بیٹھی رہی، لیکن مہوش کو کہاں زبان بند رکھنے کی عادت تھی۔ کہنے لگی، سنیے بھائی صاحب، دیکھیں آپ یوں ہمیں گھور گھور کر نہ دیکھیں، ورنہ ہمیں آپ کی نیت میں شک محسوس ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ کہنے لگا، ایک تو میں آپ کا بھائی صاحب نہیں ہوں اور دوسرا آپ بے فکر رہیں، میں بھی ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ باقی آنکھوں کی تھوڑی سی بے ایمانی تو چلتی ہے، لیکن بے فکر رہیں، گھر تک آپ کو پوری ایمانداری سے چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے مہوش کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا، آنکھوں سے اسے گھورا تھا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہر جگہ زبان چلانا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن وہ مہوش ہی کیا جو مان جائے۔ کہنے لگی، دیکھیں میں تو آپ جیسے لوگوں کو اچھی طریقے سے ہینڈل کرنا جانتی ہوں، لیکن یہ جو میری کزن ہے نا، بیچاری بڑی مظلوم ہے، اوپر سے ڈرپوک بھی بہت ہے۔ اس کو نا ہر قسم کے مرد سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں میں تو کراٹے بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اس لیے سامنے والے کا سر پھاڑنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شاید وہ اپنا روب اس نوجوان پر جمانا چاہتی تھی۔ مہوش کی اس بات پر وہ نوجوان بے تحاشا کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کہنے لگا، پھر تو مقابلے کا بڑا مزہ آئے گا، میں بھی بلیک بیلٹ ہوں، کیا خیال ہے کہیں گاڑی روک کر اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیوں نہ کر لیں؟ اس کی یہ بات سن کر میری تو جان نکلی ہوئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مہوش بھی گھبرا گئی تھی۔
کیونکہ لڑنا ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں آتا تھا، اسے بس باتیں ہی بنانے آتی تھیں۔ لیکن اس نوجوان نے بھی شاید کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ مہوش کہنے لگی، دیکھیں اب یہ ایسا کوئی موقع تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی اس صلاحیت کا مظاہرہ بھی دکھاؤں، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی پڑی ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی۔ پھر کہنے لگی، دیکھیں یہاں سے دائیں جانب لے لیں۔ ساتھ ساتھ وہ گھر کا راستہ بتا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس نوجوان کو بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے موقع ملے گا؟ اگر آپ مجھے دوبارہ نہ ملی تو میں نہیں چاہتا کہ دل کی کوئی حسرت باقی رہ جائے۔ وہ مہوش کے بتائے ہوئے راستے پر ہی جا رہا تھا، ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا۔ کہنے لگی، دیکھیں میں تو ہر وقت مقابلے کے لیے تیار رہتی ہوں، لیکن میری کزن ہے نا، بیچاری ایسی لڑائیوں سے بہت ڈر جاتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے۔ ننھا منا سا دل ہے اس کا، پلیز آپ اسی کا کچھ خیال کر لیں۔ دیکھیں بچی کتنی سہمی ہوئی بیٹھی ہے، ذرا سا بادل گرجنے لگ جائے تو اس کی رنگت اڑ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں تو کچھ نہیں، لیکن میری دوست مہوش ہے نا، یہ تو اور بھی زیادہ دلچسپ باتیں کرتی ہے۔ کبھی آپ اس کی باتیں سنیں تو آپ کے ہوش کھونے لگیں گے۔ میں مہوش کی شکل دیکھنے لگی، بھلا وہ میرا نام غلط کیوں بتا رہی تھی، بلکہ نام بتا ہی کیوں رہی تھی۔ میں نے اس کو کوہنی ماری اور اسے گھور کر دیکھا۔ وہ نوجوان شاید میری حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ کہنے لگا، مہوش جی فکر مت کیجیے، میں آپ کے نام کا اشتہار نہیں لگاؤں گا۔ مہوش مسکرانے لگی، کہنے لگی، شکر ہے کسی کو تو میرا بھی خیال ہے۔ پھر کہنے لگی، اصل میں مہوش لاہور سے آئی ہے، بیچاری چند دن کی مہمان ہے، پھر چلی جائے گی۔ وہ سب کچھ الٹا بتا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو آپ لاہور سے آئی ہیں؟ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا، آپ کی دوست کیا گونگی ہے؟ میں نے اب تک ان کی آواز نہیں سنی۔ مہوش کہنے لگی، ارے نہیں، بہت باتیں کرتی ہے، اتنی باتیں کرتی ہے کہ اگر آپ اس کی باتیں سن لیں تو کان میں روئی گھسا لیں گے۔ شکر کریں کہ چپ بیٹھی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ نے ان کا نام تو بتا دیا، کافی دلچسپ سا ہے، لیکن اپنا نام نہیں بتایا۔ کہنے لگی، میرا نام کنزا ہے۔ مجھے اب مہوش پر غصہ آنے لگا تھا۔ پھر مہوش کہنے لگی، بس اگلی گلی کے آخری مکان کے پاس گاڑی روک دیجیے گا، ہمارا گھر آ جائے گا۔ اس نے گاڑی ہمارے گھر کے پاس روک دی، پھر گھر کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آپ یہاں رہتی ہیں؟ مہوش کہنے لگی، جی یہ میرا گھر ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو گھر کے اندر نہیں لے جا سکتی، میرے بھائی بہت سخت مزاج ہیں، اگر ہمیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو ہمیں تو کچھ نہیں کہیں گے، البتہ اس لڑکے کی ٹانگیں ضرور توڑ کے رکھ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم گاڑی سے نیچے اترتیں وہ کہنے لگا، مہوش جی آپ کچھ نہیں کہیں گی، چلیں شکریہ کہہ دیجئے، آپ کی آواز سننے کو تو میرے کان ترس رہے ہیں۔ اس لڑکے کی بات نے تو جیسے میرے دل کو زور زور سے دھڑکایا تھا۔ میں نے کہا، جی بہت بہت شکریہ، میرا یہ کہنا تھا۔ کہنے لگا، ماشاءاللہ آواز تو آپ کی بڑی کمال کی ہے اور دیکھنے میں بھی آپ دونوں بڑی پیاری ہیں۔ مہوش کہنے لگی، بس اتنا کافی ہے، دیکھو ہم دونوں منگنی شدہ ہیں، اس لیے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی سے ہم دونوں نیچے اتر چکی تھیں، بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ پھر وہ اس نوجوان کے پاس گئی اور اس کے فرنٹ شیشے کے پاس جا کر کہنے لگی، یہاں سے سیدھا جائیں گے نا تو مین روڈ آتا ہے، وہاں سے آپ آسانی سے اپنی مطلوبہ راستے تک جا سکتے ہیں، اور دیکھیں دوبارہ ہماری گلی میں نظر مت آئیے گا کیونکہ میرا بھائی پولیس میں ہے۔ نوجوان کہنے لگا، پھر تو آپ کے بھائی سے ملاقات کرنی پڑے گی کیونکہ میں بھی پولیس کے محکمے میں ہی افسر ہوں، کہیں تو کارڈ دکھا دوں اپنا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکالا اور مہوش کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا، یہ رکھ لیں، کبھی کوئی لچا لفنگا اگر آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے تو میرا موبائل نمبر بھی اس میں لکھا ہے، بس ایک کال کر دیجیے گا مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کارڈ مہوش کے ہاتھ میں تھمایا اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اس بار مہوش حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کمینہ لچا لفنگا کہیں کا، کتنا عجیب نوجوان ہے، پولیس میں تھا اور کیسے لڑکیوں کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ بیوقوف تو تم ہو جو نام بتا رہی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی نوجوان کو سب کچھ بتانے کی؟ کہنے لگی، میں نے کون سا ٹھیک نام بتایا ہے؟ میں نے کہا، نام تو میرا اور اپنا ہی بتایا ہے نا، عدل بدل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی، دفع کرو یار، ہمیں کون سا دوبارہ اس سے ملنا ہے؟ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی مہوش واپس لاہور چلی گئی
اور جاتے ہی اس کی پھپھو نے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ فون کر کے رو رو کر اس نے مجھے بتایا تھا کہ پھپھو کے بیٹے فراز سے اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ کہنے لگی جتنی نفرت مجھے پھپھو سے تھی اتنی محبت ان کا بیٹا مجھ سے پتہ نہیں کیوں کرنے لگ گیا یار۔ مجھے بتاؤ کیا کروں میں اس فراز کے بچے کا۔ میں نے کہا تمہارا وہ کزن کیا برا ہے؟ کہنے لگی نہیں برا نہیں ہے۔ میں نے کہا تو کیا پھپھو بری ہیں؟ کہنے لگی نہیں پھپھو بھی بری نہیں ہیں، بچپن میں جب بھی آتی تھی میرے لیے بڑے تحفے لاتی تھیں۔ میں سمجھی شاید بھتیجی سمجھ کر پیار کر رہی ہیں، مجھے کیا پتا کہ بچپن سے ان کی نیت میں کھوٹ تھا۔ میں نے کہا جب پھپھو بھی اچھی ہیں اور فراز بھی تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ کہنے لگی بس تمہیں تو پتہ ہے نا یہ جو پھپھو ہوتی ہیں نا پہلے کچھ ہوتی ہیں شادی کے بعد کچھ اور ہی نکلتی ہیں، لیکن خیر میں کون سا کم ہوں، اگر انہوں نے غصے والی ساس بن کر دکھایا تو میں بھی پھر رضیہ سلطانہ جیسی بہو بن جاؤں گی۔ اور ویسے بھی فراز بہت ہی بیوقوف قسم کا ہے، اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر نچانا مشکل کام نہیں ہے میرے لیے۔ میں نے کہا تمہارے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال اس کی منگنی ہو چکی تھی اور 2 ماہ بعد شادی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی دیکھ کنزا کی بچی، اگر تو نے کوئی بہانہ بنایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شرافت سے میری شادی سے 1 مہینہ پہلے پہنچ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میری ماں پہنچ جاؤں گی، لیکن ایسا موقع ہی نہیں ملا۔ 20 دن بعد میرا بھی ایک جگہ سے رشتہ آ گیا اور بھائی کو رشتہ پسند بھی آ گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جن دنوں مہوش کی شادی تھی انہی دنوں میری بھی شادی طے ہو گئی۔ حالانکہ میری والدہ نے میرے سسرال والوں سے بہت کہا تھا کہ ان کی بھانجی کی شادی بھی انہی دنوں ہے، لیکن ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی۔ جب میں نے اپنے رشتے کے بارے میں مہوش کو بتایا تو کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو پہلے میرا رشتہ طے ہوا تھا، مجھے اپنے منگیتر کا نمبر دو، میں ابھی سے بات کرتی ہوں۔ وہ ہوتا کون ہے اس وقت شادی کرنے والا جب میری بھی شادی ہونے والی تھی؟ تمہارا رشتہ بعد میں طے ہوا تھا، شادی بھی میری شادی کے بعد میں ہونی چاہیے۔ اتنا مزہ آتا نا، میں اپنے دولہے کے ساتھ تمہاری شادی پر آتی اور خوب مزے کرتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اپنے گھر میں شادی کرو گی اور میں اپنے گھر میں، خاک مزہ آئے گا۔ میں نے کہا اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے لگی بڑی جلدی ہے اسے، نمبر دو مجھے، میں ابھی اسے تیر کی طرح سیدھا کرتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اس کا نمبر لیا ہوگا یا میں اسے باتیں کرتی ہوں؟ کہنے لگی ایک تو تمہارا یہ مشرقی پن مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال نہ وہ میری شادی پر آئی اور نہ میں اس کی شادی پر جا سکی۔ کچھ تو ہماری تربیت ایسی تھی کہ ماں باپ جہاں رشتہ طے کر دیتے ہم لوگ سوال و جواب بھی نہیں کرتے تھے۔ نہ میری بڑی آپا نے شادی سے پہلے میرے بہنوئی کی تصویر دیکھی تھی اور نہ ہی میں نے اس بات کو اتنی زیادہ اہمیت دی۔ حسن کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو جب مجھے حسن کے پاس بٹھایا گیا تو چادر سے اتنا بڑا گھونگھٹ نکالا گیا تھا کہ میں اسے دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ پھر سوچا کہ جو بھی ہوگا آخر تو ساری زندگی دیکھنا ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ کون ہے۔ سسرال پہنچی تو مجھے حسن کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن اب دل میں نئے نئے جذبات سے ابھرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں دیکھنے میں کیسا ہوگا، خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا، نہ جانے مزاج کا کیسا ہوگا، بہت سے سوال میرے ذہن میں کلبلانے لگے تھے۔ پھر دروازہ کھلا تو میں سمٹ کر بیٹھ گئی، مشرقی لڑکیوں کی طرح اپنی نظریں جھکا لیں۔ واقعی میں مشرقی لڑکی ہی تھی، اس دور میں بھی مجھ میں وہ ساری شرم و حیا تھی جو کہ پہلی خواتین میں ہوا کرتی تھیں۔ شاید میرے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا، میں مہوش کی طرح بے باک نہیں تھی۔ ابھی بھی میں اپنے آدھے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا ہاں جی کنزا جی، اب بتائیے کیا ارادہ ہے؟ اس کی بے تکی بات سن کر میں کچھ حیران تھی، آواز بھی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا کیوں نہ آج کراٹے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اب تو موقع ہے اور یہاں میرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، لیکن اس لہنگے میں شاید آپ کے لیے یہ سب کرنا مشکل ہوگا، کیا خیال ہے؟ یا پھر آج صرف محبت سے کام چلا لیا جائے؟ بڑی مشکل سے یہ وقت کاٹا ہے میں نے، تمہارا حسن تمہاری باتوں نے مجھے دیوانہ سا کر دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں کچھ تذ بذب کا شکار ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اس کی آواز میں نے پہچان لی تھی، یہ تو وہی نوجوان تھا جس سے ہم نے لفٹ لی تھی۔ اب تو میرا دل بھی بے قابو ہونے لگا تھا، زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے کہا آپ تو وہی ہیں نا لفٹ والے؟ میری تو آواز ہی حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، 100% وہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے میرا گھونگھٹ الٹا تھا اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ کہنے لگا آپ
وہ बुरी तरह से बुखला सा गया था। कहने लगा, महविश जी आप, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। वो भी बहुत परेशान था। कहने लगा, आपका नाम महविश है ना। मैं खुद अजीब सी सिचुएशन से दो चार थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरा नाम किंजा है। कहने लगा, लेकिन किंजा नाम तो उस दूसरी लड़की का था ना। मैंने कहा, नहीं, इसका नाम महविश था। कहने लगा, नहीं, मुझे सुनने में बिल्कुल भी गलती नहीं हुई थी। वो आपको महविश कह रही थी। इसने अपना नाम किंजा बताया था। और आप तो लाहौर में रहती हैं ना। मैंने कहा, नहीं, मैं कराची में रहती हूँ। वो कहने लगा, तो फिर वो कौन थी। इसके चेहरे पर परेशानी देखकर मुझे महविश पर बड़ा गुस्सा आया था। इसके एक झूठ ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि बात को कैसे संभालूं। वो फ़ौरन से मुझसे पीछे हट गया था, फ़ौरन से खड़ा हो गया। कहने लगा, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा, देखें, वो मेरी कज़न थी, लाहौर से आई थी और इसने आपको उस दिन जो कुछ बताया था सब उल्टा बताया था, सब गलत बताया था। ये सुनकर इसने अपना सर पकड़ लिया, जाके सोफे पर बैठ गया। कुछ देर अपने चकराते सर को दोनों हाथों में ले जाकर जकड़ लिया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बड़े गुस्से से आकर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, क्यों झूठ बोला था मुझसे। इस बार इसके लहजे से मैं घबराकर कुछ पीछे हटी थी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, वो सब महविश ने झूठ बोला था, मैं कुछ भी नहीं जानती। कहने लगा, उस लड़की के झूठ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। अंदाज़ा है तुम्हें कि मैं क्या कर बैठा हूँ। वो चिल्लाकर बोला। मैं तो कांप कर रह गई थी। कहने लगा, पिछले 2 महीने से मैंने सिर्फ उस लड़की के ख्वाब देखे हैं, इससे मोहब्बत की। आज की रात क्या कुछ नहीं मैंने सोचा था, लेकिन इसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकता। चलो उठो, यहाँ से निकलो मेरे कमरे से बाहर। ये सुनकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। झूठ महविश ने बोला था। गलत फहमी में वो नौजवान आ गया और उसी गलत फहमी में इसने अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, देखें, मेरे साथ ये सब कुछ ना करें, प्लीज़ मेरे बारे में सोचें। मेरा तो कोई कसूर नहीं, मेरी वालदा तो वैसे भी बीमार रहती हैं। अगर मैं अभी के अभी अपने घर वापस चली गई तो इन पर तो क़यामत टूट पड़ेगी। ये ना हो कि मेरी वालदा को कुछ। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि वो धाड़ते हुए बोला। कहने लगा, शट अप, अपनी बेचारगी के रोने मेरे सामने मत रोना। तुम दोनों लड़कियों ने जिस तरह से मुझे उल्लू बनाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, और उस लड़की को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो, सच बताओ मुझे। मैंने कहा, वो लाहौर में रहती है, यहाँ नहीं है। अब वैसे भी इसकी शादी हो चुकी है। ये सुनना था कि इसकी आंखें सुर्ख होने लगीं। अच्छा, तो ये बात है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके वो अपना घर बसा रही है। मैं भी देखता हूँ कि इसका घर बसता कैसे है। कहने लगा, नंबर 2। मैंने कहा, नहीं, वो मैं नहीं दूंगी। देखें, हम नहीं जानते थे कि आप रिश्ता लेकर आ जाएंगे। देखा जाए तो मेरा भी कोई कसूर नहीं है। वो मेरी बात सुनकर दोबारा जाकर सोफे पर बैठ गया। अपना सर पकड़कर न जाने क्या सोचता रहा। फिर कमरे से बाहर चला गया। कमरे का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद करके गया था और मैं रोने लगी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। हसन सुबह तक मेरे कमरे में नहीं आया था। अगले रोज़ मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें चंद दिन बाद तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं मोहब्बत उस लड़की से करता हूँ, तुमसे नहीं। बस गलतफहमी की बिना पर शादी तुमसे हो गई। मैं खामोश हो गई। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। महविश की एक गलत हरकत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी।